السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 20 سال تک عراق میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس اپنے آبائی وطن بیت المقدس لوٹ جائیں اور عراق کی زمین حران کو چھوڑ دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے چپکے سے یہ بات اپنی بیوی بچوں کو بتائی۔ ان سب نے سر تسلیم خم کر دیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان سب میں راحیل علیہ السلام آگے آگے تھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق کے پاس آئے اور وہیں جبرون میں قیام کیا، جو کہ کنعان کی سرزمین پر واقع تھا، جہاں ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اور جبرون میں راحیل علیہ السلام کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی، جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یعقوب علیہ السلام کو اپنے سب بچوں سے زیادہ عزیز تھے۔ ایک دن یوسف اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھے اور انہیں اپنا خواب سنانے لگے اور کہنے لگے، ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا، اور دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھینچ کر سینے سے لگا لیا اور اس طرح اپنی گود میں چھپا لیا جیسے کسی آنے والے خطرے سے ان کی حفاظت کر رہے ہوں۔ راحیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے والہانہ لگاؤ اور تعلق تھا، اسی لیے جب یعقوب علیہ السلام نے انہیں ان کا خواب سنایا اور اس کی تعبیر سنائی تو وہ پریشان ہو گئی اور یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ اس پریشانی کا کوئی حل نکالیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا صریح دشمن ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کی وجہ سے یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ، تاکہ باپ کی محبت ہماری طرف ہی رہے اور پھر بعد میں اللہ سے توبہ کر کے نیک بن جانا۔ پھر ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ تم اسے مارو نہیں بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے جائے گا۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ کھائے اور کھیلے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلے تو یعقوب علیہ السلام نہ مانے، لیکن ان کے بے حد اصرار پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ اپنے والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے اور قول و فعل سے انہیں ستانے لگے اور انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور بتایا کہ ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ یوسف کی قمیض پر بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا کر لائے تھے، لیکن قمیض کو پھاڑنا بھول گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو مشکوک علامات ظاہر ہوئی تو فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے گھڑ لی ہے تو صبر ہی اچھا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بتا رہے ہو۔ ایک دن اس جنگل سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ یہ قافلہ مدین سے مصر کی جانب جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے اس کنویں کے نزدیک پڑاؤ ڈالا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ قافلے والوں نے اپنا ایک آدمی اس کنویں کی طرف بھیجا تاکہ وہ کنویں سے پانی نکال کر لائے۔ اس شخص نے جب کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس کے ساتھ لٹک گئے۔ اس آدمی نے ڈول کو اپنی طرف کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ڈول کو مضبوطی سے تھام کر باہر تشریف لے آئے۔ وہ شخص آپ کی خوبصورتی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوشی کے عالم میں بھاگتا ہوا آ کر اپنے ساتھی کو خوشخبری سنائی کہ یہ دیکھو، کنویں سے ایک حسین و جمیل لڑکا نکلا ہے۔ قافلے والے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی جنگل میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے اور گاہے بگاہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ آج جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑا ہوا نہ دیکھا تو وہ آپ کی تلاش کرتے ہوئے قافلے تک جا پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قافلے کے سردار سے کہا،
یہ ہمارا غلام ہے اور ہمارے پاس سے فرار ہو کر آ گیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، سخت نافرمان ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدنا چاہو تو ہم اس کو سستا فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اس کو خرید کر اس سے اتنی دور لے جانا کہ اس کی کوئی خبر ہمارے تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے چپ رہے، اور پھر آپ کے بھائیوں نے چند سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور قافلے والے آپ کو لے کر اپنے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قافلے والوں کے ساتھ مصر میں تشریف لائے تو دور دور تک آپ کے حسن و جمال کی خبر مشہور ہو گئی۔ کیونکہ آپ کو قافلے کے سردار نے خریدا تھا، اس لیے قافلے کا سردار آپ کو اپنے گھر میں لے آیا۔ لوگ آپ کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے اور صبح ہی صبح قافلے کے سردار کے مکان کے باہر جمع ہو گئے۔ قافلے کے سردار نے جب اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اپنے دروازے پر جمع دیکھا تو پکار کر کہنے لگا، اے لوگو، تم یہاں پر کس لیے جمع ہو؟ وہ کہنے لگے، آپ کے ساتھ جو کنعانی غلام ہے، ہم سب اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قافلے کا سردار یہ سن کر دل میں بہت خوش ہوا اور اس نے اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچ لیا۔ وہ کہنے لگا، جو شخص میرے غلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ایک اشرفی دے کر زیارت کر سکتا ہے۔ سب لوگوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ قافلے کے سردار نے اپنے مکان کے صحن میں ایک کرسی بچھائی اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور جو شخص آتا وہ ایک ایک اشرفی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں رکھ کر آپ کی زیارت کرتا جاتا۔ 2 ہی دنوں میں قافلے کے سردار کے پاس ہزاروں اشرفیاں جمع ہو گئی۔ تیسرے دن اس نے شہر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی میرے کنعانی غلام کو خریدنا چاہے وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ اعلان سن کر ہر ایک کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی خواہش پیدا ہوئی اور سارا مصر آپ کو دیکھنے کے لیے امٹ آیا۔ یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں اور عبادت گزار بوڑھے بھی آپ کی زیارت کرنے کی غرض سے مصر کے بازار آ گئے۔ اور تو اور عزیز مصر بذات خود حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار میں آیا۔ جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے، اس زمانے میں مصر کے حکمران کو عزیز مصر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے صف میں عزیز مصر بھی شامل تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لایا گیا تو ہر شخص کے دل میں آپ کو خریدنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ہر ایک خریدار بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہا تھا۔ آخر کار قیمت اس بات پر ٹھہر گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنے ہی وزن میں چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنے ہی وزن کی حریر دی جائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس کی تھی اور وزن مبارک 400 رطل تھا۔ عزیز مصر نے اس گراں قدر قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل میں لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اسے عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے پھسلایا کہ وہ اپنے آپ کو نہ روکے اور سب دروازے بند کر دیے اور بولی، آؤ میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کاٹ دیا اور دونوں کو عورت کا شوہر دروازے پر ملا تو وہ بولی، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری بیوی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دکھ کی مار۔ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچ کہہ رہا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اور جب عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ بولا، یہ سب تم عورتوں کے مکر سے ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔
عزیز مصر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ شرارت اس کی بیوی ہی کی ہے، لیکن شدید بدنامی کے خوف سے بات کو پوشیدہ رکھا اور شہر کے عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ اس نے جب ان کی باتیں سنی تو ان کو پیغام بھیجا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی اور ہر ایک کو چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے بے اختیار نکلا، حاشا اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ اگر یہ میری بات نہ مانے تو یقیناً قید کر دیا جائے گا اور یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، تم میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ یہ جھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہری ہیں اور دوسری 7 بالکل خشک ہیں۔ اے درباریوں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، ہم اس کی کوئی تعبیر نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو ایک رہا ہوا تھا اسے یاد آ گیا کہ یوسف خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اجازت دیں، میں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور خواب کی تعبیر معلوم کر کے دربار میں آیا اور بادشاہ کو بتایا کہ تم 7 سال تک پے در پہ غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑنا۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور پھر لوگ انگور نچوڑیں گے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے بادشاہ بن گئے۔ آپ نے اپنی حکمت عملی اور خداداد صلاحیتوں کی بنا پر ملک میں قانون و انصاف کی حکمرانی قائم کرتے ہوئے امن و امان قائم فرما دیا۔ مستقبل قریب میں پیش آنے والی قحط سالی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت بڑی تعداد میں اناج کو ذخیرہ کر لیا، اور پھر جب ملک میں قحط پڑ گیا تو ہر طرف کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ ایسے میں ہر جانب سے بے شمار لوگ غلہ خریدنے کی غرض سے مصر کی طرف رخ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو بھی ایک اونٹ سے زیادہ اناج نہیں دیتے تھے۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگوں تک یہ غلہ پہنچ جائے۔ دیگر تمام شہروں کی طرح کنعان میں بھی قحط سالی کا حملہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے بنیامین کے سوا باقی تمام بیٹوں کو غلہ خریدنے کی غرض سے مصر کی طرف روانہ فرمایا۔ جب یہ 10 بھائی مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو شناخت کر لیا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں بات چیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو عبرانی زبان میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ملک شام کے رہنے والے ہیں اور ہم بھی قحط سالی کا شکار ہو گئے ہیں اور آپ سے اناج خریدنے کی غرض سے آئے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تم جاسوس تو نہیں ہو؟
وہ سب بولے ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے والد محترم انتہائی ضعیف بزرگ ہیں، ان کا اسم گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ خدا کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ہمارا ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تو وہاں پر ہلاک ہو گیا۔ ہمارے والد محترم کو ہمارا وہ بھائی ہم سب سے زیادہ عزیز تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اب تم کتنے بھائی ہو؟ وہ کہنے لگے کہ 10۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تمہارا 11واں بھائی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے والد محترم کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی مر گیا تھا وہ ماں کی طرف سے بھی اس کا حقیقی بھائی ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر والد محترم کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بہت عزت افزائی فرمائی اور پھر ہر بھائی کا اونٹ غلے سے لاد دیا، ساتھ ہی زیادہ سفر بھی دیا اور رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ اب اگر تم آؤ تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ہمراہ لے کر آنا، میں اس کے حصے کا ایک اونٹ غلے سے لاد کر اور زیادہ تم کو دوں گا۔ دیکھ لو میں کتنا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے کر نہ آئے تو پھر میرے پاس نہ آنا، تم کو مجھ سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا کہ ان 10 بھائیوں نے اناج کی جو قیمت دی ہے، یہ ساری رقم بھی ان کے اناج میں ساتھ ہی رکھ دو۔ جب یہ بھائی مصر سے واپس کنعان کی سرزمین پر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام سے مصر کے بادشاہ کے حسن سلوک کی بہت تعریف کی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے اونٹوں سے اناج اتار کر رکھوایا تو اس میں ان کو اپنی دی ہوئی رقم بھی پڑی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، مصر کا بادشاہ تو بڑا ہی فیاض اور سخی ہے، اس نے ہمیں اناج بھی دے دیا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں لی، اور ابا جان، اس بادشاہ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم آئندہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ہمراہ لے کر آؤ تو میں اس کے حصے کا اناج بھی دوں گا۔ اس کے بعد تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ روانہ فرما دیجیے تاکہ ہمیں اس کے حصے کا اناج بھی مل جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں اس سے پہلے بھی بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں، اب پھر بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج کر کیسے تمہارا یقین کر لوں؟ وہ کہنے لگے، ابا جان، ہم بنیامین کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، آپ ہم پر اعتماد کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر فرمایا، بنیامین کو لے جاؤ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ سب بھائی بنیامین کو لے کر دوبارہ مصر میں پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم اپنے 11ویں بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوش ہوئے اور ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا، ایک بہت بڑا دسترخوان بچھا کر تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کر 2 بھائیوں کو بٹھا دیا۔ وہ 10 بھائی تو 2 کی شکل میں بیٹھ گئے، لیکن بنیامین تنہا رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگے کہ کاش آج میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو وہ میرے ساتھ بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ اس کو بٹھاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کے ساتھ خود بیٹھ گئے۔ پھر بنیامین سے فرمایا، اگر تمہارے گمشدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو تم کو کیسا لگے گا؟ بنیامین نے یہ سن کر کہا، سبحان اللہ، اگر آپ جیسا بھائی مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ مگر یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور راحیل والدہ محترمہ کی آنکھوں کے نور تو آپ نہیں بن سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بے اختیار رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، اے بنیامین، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپس میں ملا دیا ہے، اور دیکھو اس راز کی خبر اپنے بھائیوں کو نہ دینا،
بنیامین اس بات سے بے انتہا خوش ہوئے کہ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور پھر ان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ اس بار میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا اور اگلی بار والد صاحب کو بھی بلوا لوں گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو، تم نے بادشاہ کا پیالہ چوری کیا ہے۔ جب سامان دیکھا گیا تو پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ چور کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو چوری کرتا ہے اس کو خادم بنا لیا جاتا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خادم بنا کر رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد کو جا کر بتایا کہ کیا ماجرا پیش آیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمہارے نفس نے کوئی ہیلہ بنا لیا ہے، بے شک صبر ہی اچھا ہے۔ یوسف اور بنیامین کی جدائی میں کثرت گریہ زاری کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور یوسف کے شوق ملاقات میں آپ نے جب چپ سادھ لی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور بنیامین کو تلاش کر کے لاؤ۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، اے عزیز، ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہم بے قدر پونجی لائے ہیں، غلہ دے دیجئے، ہم پر خیرات کیجئے۔ یوسف علیہ السلام بولے، تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ وہ بولے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ وہ بولے، ہمیں معاف کر دو۔ آپ نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور تخت پر بٹھایا، اور سب سجدے میں گر گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا ہے۔